أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر کے اہل بیت، خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے، اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک خدا باریک بھی اور باخبر ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، محبت کرنے والا ہے، دوست ہے، کارساز ہے، حمایت کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع خان۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اعلیٰ مقامات پر فائز کرنے کے لیے اعلیٰ بندوں کا انتخاب کرتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس کو بھی چنتا ہے وہ شخص آزمائش سے گزرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ اور ناظرین، وہ انتخاب جو اللہ کی طرف سے پہلے ہی درست تھا، درست ہے، وہ ان کٹھن مراحل سے گزر کر عملی جامہ پہن لیتا ہے۔ بے شک۔ ناظرین، آج کا دن بڑا مبارک ہے، کیونکہ آج ایسی ہی اللہ کی منتخب اور پسندیدہ ہستیوں میں سے ایک ہستی کا یوم ولادت ہے۔ ناظرین، آج حضرت امام حسن علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، آج 15واں رمضان المبارک ہے۔ ناظرین، بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے پسند کیے ہوئے لوگوں میں سے ایک تھے کہ آپ کو یہ شرف بخشا گیا کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے ٹھہرے، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تربیت تھی کہ آپ خلق عظیم کی مثال بن کر سامنے آئے۔ بے شک۔ آپ کی سیرت کو اگر ہم آج پڑھیں، آپ کی سخاوت کو دیکھیں، امت کو متحد رکھنے کے لیے آپ کی قربانیوں کو دیکھیں، عزتوں کے اس مقام پر فائز ہونے کے باوجود آپ کی سادگی کو دیکھیں، اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے باوجود آپ کا ذوق عبادت دیکھیں، تو یقین جانیے ہم سب کا سر سجدے میں جھک جاتا ہے، اور منہ سے الفاظ نکلتے ہیں کہ بے شک ہمارے رب کا انتخاب بہترین انتخاب ہے۔ اور ناظرین، اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو جنت کا سردار قرار دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ سب سے پہلے تو تمام مسلمانوں کو حضرت امام حسن علیہ السلام کی یوم ولادت مبارک ہو۔ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں ایک اور خوش ہونے کا، پازیٹیو ہونے کا، سیلیبریٹ کرنے کا ہمیں موقع ملا، اللہ کا بہت کرم ہے۔ یہ خوشی کا دن اس لیے ہے کیونکہ آج کے دن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت خوشی کا دن تھا، جب آپ کو خبر ملی کہ آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو آپ کی خوشی کا کوئی عالم نہیں تھا۔ آپ گھر تشریف لے کے گئے، بیٹے کو اٹھایا، چوما اور کہا کہ اس کا نام حسن ہے، اور اپنے مبارک لعاب سے گھٹی دی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ٹرگن کاظم۔ ویورز، آج کے دن ہم اس عظیم ہستی کی بات کریں گے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے بڑے نواسے تھے، اور ان سے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس تھے، یعنی کہ آپ کا اوپر کا حصہ بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تھا، اور آپ کی اور امام حسین علیہ السلام جو ہے ان کی ویسٹ ڈاؤن جو ہے بالکل، تو دونوں مل کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس بنتے تھے، اور اسی لیے آپ کو جنتوں کا سردار بھی کہا گیا، دونوں بھائیوں کو۔ اور ان کی قربانیاں رہتی دنیا تک مثال رہیں گی ہم سب انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ تو ویورز، آج اسی ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کریں گے، ٹریبیوٹ پیش کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اس پرسنالٹی کا جنہوں نے بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک پیش کیا۔ قاری محمد فاروق الازہری ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رمضان پاکستان، رمضان
اور جب ہم ایبسلیوٹلی امیزنگ کی بات کر ہی رہے ہیں تو ایک ایبسلیوٹلی امیزنگ پرسنالٹی آج ہمارے ساتھ ہیں. ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں موجود بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہے, بہت ہی بہترین ثنا خواں ہے. آپ کے والد اعظم چشتی صاحب بہت ہی ریناؤن اور بریلینٹ پرسنالٹی تھے. آج بھی بہت سے جو نعت خواں ہیں, ثنا خواں ہیں, جن کی شاید ان سے کبھی ملاقات بھی نہیں, ان کو اپنا استاد مانتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے. ہمارے ساتھ آج ہیں اسرار چشتی صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. اور آج 15 رمضان المبارک ہے, آج کا بابرکت دن آپ کو بہت بہت مبارک ہو سر. آپ کو بھی بہت مبارک. ہم ابھی آپ کی طرف بڑھیں گے, لیکن ذرا مین سٹیج پہ آج کے ٹاپک پہ بات کریں گے اور پھر آپ سے کلام کی سر ضرور ریکویسٹ کریں گے. جی سمی خان. جی جگن. ناظرین, اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ نور علم کی جانب. آج ماہ رمضان کا 15واں دن ہے اور ایک بہت ہی عظیم ہستی حضرت امام حسن علیہ السلام کا یوم ولادت ہے. ان کی سیرت پر گفتگو کر کے اپنے علماء کرام سے ہم آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے میں تعارف کرنا چاہوں گا, ہمارے جوائن کیا ہے بہت ہی پیارے بھائی. آپ ریسرچر ہیں, بہت سی کتابوں کے آتھر ہیں, نعت گو ہیں, اور آپ نے بہت سی کتابوں کی ٹرانسلیشن بھی کی ہے اور آپ کو نیشنل سیرت ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے. تو آئیے خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پیارے بھائی علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم بھیا. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی رینونڈ اسکالر ہیں ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. آج کا جو ہمارا موضوع ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کی سیرت, ان کی خوبیاں, اس حوالے سے ہمیں بھی ہمارے ناظرین کو بھی آگاہی فراہم کیجیے پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ ہستی, یہ شخصیت جو آج عنوان سخن ہیں اور جن کی ذات پاک پہ گفتگو ہو رہی ہے, آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں اور جانشین مرتضیٰ ہیں. سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں, شیر خدا علی المرتضیٰ کے لخت جگر ہیں, اور سیدۃ النساء الجنہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نور نظر ہیں. تو میں منظوم انداز سے ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہا ہوں. شروع ہی میں کچھ اشعار, مائک مجھے دیجیے گا. بسم اللہ. اس میں تعارف بھی ہے اور ان کی بارگاہ میں نذران عقیدت بھی ہے. آج لب پر ہے نام امام حسن, سبحان اللہ. آج لب پر ہے نام امام حسن, آج لب پر ہے نام امام حسن, لکھ رہا ہوں سلام امام حسن. اور مصطفیٰ نے جسے ابنی حاضہ کہا, مصطفیٰ نے جسے ابنی حاضہ کہا, اللہ اللہ مقام امام حسن. اور راکب دوش سلطان کون و مکان, راکب دوش سلطان کون و مکان, دیکھیے احتشام امام حسن. آج لب پر ہے نام امام حسن, یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن.
اور پیشوائے امام حسین آپ ہیں، پیشوائے امام حسین آپ ہیں، کیجئے احترام امام حسن، کیجئے احترام امام حسن، اور فیض یا بے شہ، فیض یا بے لعاب شہ دو سرا، فیض یاب لعاب شہ دو سرا، قول حق ہے کلام امام حسن، قول حق ہے کلام امام حسن، اور وہ گلے گلشن سید انس و جان، سبحان اللہ، وہ گلے گلشن سید انس و جان، رشک عنبر مشام امام حسن، آج لب پر ہے نام امام حسن، یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن، اور تاجدار جہان سخا و عطا، تاجدار جہان سخا و عطا، واہ لطف دوام امام حسن، اور بعد والے سبھی ان کے ہیں مقتدی، بعد والے سبھی ان کے ہیں مقتدی، مصطفیٰ ہیں امام حسن، اور مقتارز کرتا ہوں کہ اس کے قدموں میں شاہزاد شاہی رہی، اس کے قدموں میں شاہزاد شاہی رہی، ہو گیا جو غلام امام حسن، ہو گیا جو غلام امام حسن، آج لب پر ہے نام امام حسن، لکھ رہا ہوں سلام امام حسن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان بہت اللہ، شکریہ۔ جزاک اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج کے دن کی مناسبت سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو سارے عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ تو مبارک ہے میرے نبی کے گھر کی کہ آج حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی آمد سے میرے آقا کا چہرہ بھی کھل اٹھا ہے، اور آپ تفسیر اول بن کے آئے ہیں سورہ کوثر کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو ابتر کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے جس کی نسل ختم ہو جائے۔ اب قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ رب رحمان کسی بھی صورت کا آغاز جس مضمون سے کرتا ہے، اختتام بھی اس سورہ کا اسی مضمون پہ ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف کی ابتدا حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا اس خواب کی تعبیر پہ ہوتی ہے۔
اب اگر ابتدا میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کوثر عطا فرمائی ہے تو اس کے بہت سارے معنی کیے ہیں مفسرین نے. کسی نے کہا کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے، کسی نے کہا جنت میں کسی نہر کا نام ہے، لیکن آخری لفظ کو اگر دیکھا جائے جس کا معنی ہے کہ بے نسل ہو جانا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابتر کا متضاد جو کوثر یہاں بیان ہو رہا ہے وہ کسی خاص نہر کے لیے یا حوض کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر دشمن کی نسل ختم ہو گئی ہے تو محمد اور رسول اللہ کی نسل قیامت تک ختم نہیں ہوگی. اب جس ہستی سے میرے رسول کی نسل کا آغاز ہوا ہے وہی کوثر کی تفسیر اول ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں جناب سیدنا امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. یہ 15 رمضان تھا اور 3 ہجری کی بات ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج ہم 1444 ہجری میں ہیں، تو آج 1441ویں سالگرہ ہے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی. تو آپ کی آمد کی مبارک ہے ساری امت کو، عالم اسلام کو، اور آپ کا آنا مبارک ہو ہم سب کے لیے. تو آیت تطہیر ہو، آیت مباہلہ ہو، سورہ کوثر ہو، آیت اطعام ہو، مسکین یتیم اسیر کو کھلانے والی ساری آیات کا حضرت فاطمہ زہرا اور جناب علی کے بعد جو سب سے پہلا مصداق ہے وہ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. اور قبلہ نے جو اشعار پڑھے اور جو آپ نے تعارف کروایا ہے وہ ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے جو طبرانی کی حدیث ہے، جسے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا ہے. میں اس کا متن تلاوت کر کے اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ تحیت و ثنا تشریف لائے اور آپ عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور جب آپ چوتھی رکعت میں تھے تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں تشریف لے آئے اور دونوں رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی پشت پہ سوار ہو گئے، دونوں پشت پہ چڑھ گئے. رسول اکرم نے سجدہ لمبا فرمایا، سجدے کو طول دیا. جب آپ نے سلام پھیرا تو آقا نے ارشاد فرمایا آج میں تمہیں تعارف کرواتا ہوں کہ حسن کیا ہے اور حسین کیا ہے. تو رسول اکرم نے خود تعارف کروایا. جس طرح آپ نے سوال میں ارشاد فرمایا ہم کون ہوتے ہیں تعارف کروانے والے، ہم اس ہستی کا معیار کیا بیان کر سکتے ہیں، رسول اکرم نے خود بیان فرمایا. آپ نے فرمایا میں تمہیں یہ بتاتا ہوں ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا، الا اخبرکم بخیر الناس اما و امتا، الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتا، الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما. ارشاد فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کائنات میں سب سے اعلیٰ نسب کس کا ہے، سب سے اعلیٰ خاندان کس کا ہے، دادا اور دادی کے اعتبار سے، نانا اور نانی کے اعتبار سے، باپ اور ماں کے اعتبار سے، خالہ اور ماموں کے اعتبار سے، چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے. سمیع بھائی یہی تو رشتے ہوتے ہیں کسی بھی خاندان میں. رسول اکرم نے کوئی رشتہ چھوڑا نہیں، آپ نے سارے رشتے پھر بیان فرمائے. آپ نے فرمایا حسن اور حسین سب سے اعلیٰ خاندان میں ہے کیونکہ ان کا نانا میں خود محمد رسول اللہ ہوں. ڈاکٹر صاحب اتنی خوبصورت آپ بات کر رہے ہیں. ایک ایسی بریلینٹ پرسنالٹی جنہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا ایز اے بریلینٹ ہوسٹ اینڈ دین انہوں نے اپنے کریئر کو کنٹینیو کیا ایز اے بریلینٹ ایکٹر، ٹیلی ویژن کے اندر بھی، ڈراموں کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ موویز میں بھی اپنے صلاحیتوں کے جوہر منوائے. اور آج اگر ہم انہیں کہیں کہ شی از اے ٹرو لیونگ لیجنڈ، اور بڑی ینگ ایج پہ انہوں نے اپنے آپ کو یہ ٹائٹل بھی دلوا دیا. اور اپنے ساتھ جن ینگ جو ایکٹریسز ہیں ان کے ساتھ کام کرتی ہے تو اکثر میں دیکھ رہی ہوتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ آپا آپ کچھ اسی ایج گروپ کی لگ رہی ہیں جن کی آپ کبھی کبھی موم کا رول ادا کرتی ہیں. ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا کون سا اسپیشل ان کے پاس الیکسر ہے جس کو وہ کنزیوم کرتی ہیں. ایور بیوٹیفل، ایور گارجس، ہم سب کی پسندیدہ. اور ان کا جو ہے نا ان کی اچھائی، اچھا انسان ہونا ان کی پرسنالٹی سے جھلکتا ہے. اور جب بات کریں نا لیکزر، ان کا اچھا پن ہے، ان کا اچھا پن ہے. اینڈ شی از سو وارم اینڈ سو لونگ ایز این آرٹسٹ. ان کے ساتھ مجھے بھی کام کرنے کا موقع ملا. سمیع آپ نے بھی ان کے ساتھ بہت کام کیا. اتنا بڑا دل، اتنی محبت کرنے والی. اور وہ ہوتا ہے نا کہ جب ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ لگاتے تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کسی سینئر کے ساتھ بیٹھے، کیونکہ ان میں اتنی عاجزی ہے. یو فیل لائک یو آر سٹنگ ود یور فرینڈ، بٹ ایک ایسا فرینڈ جن سے آپ اتنی نالج گین کر سکتے ہیں. دا بریلینٹ، دا بیوٹیفل، دی ایبسلیوٹلی فیبولس صبا فیصل. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. بہت زور کی جھپکی.
بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, اتنی تعریفیں کی آپ نے میری. نہیں ابھی تو اور کروڑ باتیں تھیں. دا فیکٹ دیٹ یو ڈیزائن آل آف یور اون آؤٹ فٹس اینڈ یو آلویز لک سو گارجس. ہاں لیکن یہ اس وقت میں نے ڈیزائنر کا پہنا ہے. ہاں لیکن آپ, آئی ریمبر کہ جب شروع میں جب ہم کام کرتے تھے تو آپ کی ان کے جب بھی ایک سے ایک حسین آؤٹ فٹ پہنتی تھی, میں کہتی تھی کون, اس زمانے میں وہ نہیں ہوتے تھے نا اسٹائلسٹ اینڈ ڈیزائنرز اتنے پرووائڈ نہیں کرتے تھے کپڑے, تو یہ کہتی تھی خود ہی بنایا ہے. اور میں ان کو دیکھ رہی ہوتی تھی, میں کہتی تھی آپ اتنا کام کرتی ہیں, یو گاٹ اے فل فیملی, بچے شچے یہ وہ, اینڈ یو ڈیزائن دیز بریلینٹ کلوتھز ایز ویل. بس وہ مجھے یہ میرا شوق تھا, اور شوق دا کوئی مل نہیں. جی جی بالکل بالکل, آئیے نا پلیز. تھینک یو. کہاں, یہاں؟ جی پلیز. ہم تھوڑی سی گفتگو اپنے علماء کرام سے کنٹینیو کرنا چاہیں گے, کیونکہ آج کا موضوع ایسا ہے, اس عظیم ہستی کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. اگر اس پورے آج کے ٹاپک کو ہم سم اپ کریں کچھ الفاظ میں تو ہمیں گائیڈنس دیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تو اسرار صاحب نے جو نورانی نعت پڑھی ہے اس کا اثر بھی ہے میری طبیعت پہ, اور میں اس کو جوڑ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کا شعر یاد آ رہا تھا مجھے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. تو یہ جو نور کی چین چلی ہے اس کا ایک بنیادی ماخذ اور منبع ہیں حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا ایک ایسا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب بندہ دنیا میں آنے کے بعد سیکھتا ہے یا کسب سے حاصل کرتا ہے, اکتساب کرتا ہے, دوسروں سے وہ گین کرتا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بائی ڈیفالٹ قدرت نے آپ کے ضمیر و خمیر میں ودیت کر کے آپ کو بھیجی, اور وہ غیر اختیاری ہیں, یعنی آپ خود چاہیں بھی تو کر ہی نہیں سکتے وہ. اس میں سے پہلی چیز دیکھیے کیا ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کا یہ وصف خاص ہے کہ آپ شبیہ رسول ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سے یہاں چہرہ مبارک سر سے لے کے ناف تک آپ شبیہ رسول ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ناف سے لے کے نیچے پاؤں تک, ایک تو یہ آپ کا وصف خاص ہے, اور اس وصف کو صحابہ کرام علیہم رضوان اتنا ایکنالج کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب فراق میں اور آپ کی یاد تڑپاتی تھی تو وہ پھر سیدنا امام حسن کا ہی دیدار کر کے اس پیاس کو بجھایا کرتے. یہاں تک کہ صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول جب خلیفہ بنے تو نماز عصر ادا کر کے ایک گلی میں نکلے, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے, تو بچوں کے ساتھ امام حسن کھیل رہے. تو حضرت صدیق اکبر نے جناب امام حسن مجتبیٰ کو پکڑا, اٹھایا, اپنے کندھے پہ بٹھایا, وہی سنت ادا کی جو ان کے نانا کی تھی, اور ساتھ ایک عربی کا بڑا خوبصورت شعر اور ٹکڑا پڑھا, اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی طرف ساتھ دیکھا بھی, فرمایا بھی ابھی شبیہ بن نبی. سبحان اللہ. اے حسن تم پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہو, اور لیسا شبیہ بھی علی, یعنی ساری دنیا کے بچے تو اپنے باپ کے مشابہ ہوتے ہیں اور تم اپنے نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو. اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ کر مسکرائے کہ یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے والد کی نہیں اپنے نانا کی شبیہ ہیں. ایک تو یہ وصف. دوسرا, جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور ولادت ہوتی ہے, چونکہ ولادت کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے ہیں, تو یہ بھی لمحے بڑے خاص ہیں. والدین کا رائٹ ہوتا ہے کہ بچے کا نام رکھیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے پہلے پوچھا کہ علی کیا نام تم نے سوچا ہوا ہے, پہلا بچہ پہلا بیٹا. تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا حضور میں نے حرب نام سوچا ہوا تھا, حرب جو جنگ کو کہتے ہیں حرب. تو آقا کریم علیہ السلام نے علی یہ حرب نہیں, یہ تو حسن ہے. سبحان اللہ. اور یہ حسن دیکھیے حسن ہے, ہا سین نون, اس کا مادہ جو ہے حسن ہے. تو امام حسن مجتبیٰ کی پوری سیرت و صورت کو آپ دیکھیے, حسن ان کے گرد طواف کر رہا ہے. پھر نام رکھا, پھر آقا کریم علیہ السلام نے ان کے کان میں اذان دی, پھر اپنا لعاب دہن پاک چٹا. تو آپ سوچئے جس بچے کے حلق میں ماں کے دودھ سے پہلے لعاب نبوت اترا ہو,
وہ بچہ پھر حسن مجتبیٰ نہیں ہوگا اور سید الامہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ایک آخری آدھا جملہ عرض کر دوں، یہ حدیث بڑی مفصل ہے بخاری میں کہ آپ نے یہ سنی روایات کہ حضور علیہ السلام سجدے میں ہیں اور نواسے پشت پہ سوار ہو گئے، لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالاہتمام امام حسن مجتبیٰ کو اپنی گود میں بٹھایا اور ممبر پہ ان کی تعارف اور شان میں خطبہ پڑھا اور فرمایا لوگو ان ابنی ھذا سید۔ اگر آپ نے لفظ سید سمجھنا ہے نا، سادات جو ہیں انہوں نے بھی اور جو غیر سادات ہیں انہوں نے بھی، تو آپ کو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی سیرت کو سمجھنا پڑے گا، جن کو حضور علیہ السلام نے بائی نیم یہ ٹائٹل دیا کہ میرا، اب یہاں نواسا نے کہا، فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ تو ایک مجلس میں آپ آئے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، اسلام کیا، سب نے جواب دیا، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خاموش رہے، تھوڑی دیر خاموش رہے کہ نا، پھر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا وَعَلَيْكَ یا سیدی۔ تو صحابہ نے پوچھا جی آپ نے یہ اضافہ کیوں، یا سیدی کیوں کہا ہے؟ تو فرمایا میں نے خود اپنے آقا کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے۔ اور سید کی شان کیا حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ لَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ الْفِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میرا یہ بیٹا میری امت کے دو مسلمان گروہوں میں صلح کرے، ان کو جوڑے، یعنی جو ٹوٹے ہوں کو جوڑے، وہ سید ہوتا ہے، اور یہ طریقہ امام حسن مجتبیٰ۔ جی ڈاکٹر صاحب آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کریں۔ جی میں یہ عرض کروں گا کہ ایک حدیث مبارکہ جو ہم پہلے عرض کر رہے تھے کہ رسول اکرم علیہ تحیت و ثناء نے امام حسن اور حسین کا خود تعارف کروایا، اور اصل سوال یہ ہے کہ آج 1400 سال بعد، 1440 سال بعد ان ہستیوں کا ہم تذکرہ کرتے کیوں ہیں؟ تو رسول اکرم نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا نانا میں ہوں، نانی خدیجہ بنت خویلد ہیں، سارا تعارف ہو گیا، تو آخر میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ ابوہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، جدہما فی الجنہ، عمہما فی الجنہ، اور آخر میں ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے اور غلاموں کے لیے ارشاد فرمایا من احبہما فی الجنہ، جو ان دونوں سے محبت کرے گا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو آج ہر انسان جنت کی تلاش میں ہے، 18 گھنٹے کا ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ جنت مل جائے، ساری رات قرآن کی تلاوت ہوتی ہے کہ جنت مل جائے۔ تو جنت کا نسخہ جو میرے آقا نے عطا فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں سے محبت کرو، رب تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت امام شافعی نے اہل بیت کی محبت کے حوالے سے جو اپنا کلام فرمایا، اس میں آپ کا ایک مشہور شعر ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ اہل بیت پیغمبر تمہاری محبت اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اور اس سے بڑا اہل بیت کے لیے فخر کیا ہوگا، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو تم پہ درود نہ پڑتا ہو۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا تذکرہ کرنا یہ ہمارا نہ صرف ایمان ہے بلکہ ایمان کی بھی جان ہے۔ تو دو اوصاف بڑے واضح ہیں جو حضرت امام حسن کی زندگی سے ہمیں نظر آتے ہیں، ایک آپ کی عبادت کا وصف ہے، دوسرا آپ کی سخاوت کا وصف ہے، جو حضرت نے اشارہ فرما دیا آپ کے حلم کی طرف، بردباری کی طرف، لیکن آپ کی عبادت میں یہ کمال نظر آتا ہے کہ یہ وہ گھر ہے کہ جہاں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ساری رات ایک سجدے میں گزار دیتی ہیں۔ اور جناب امام حسن سوال کرتے تھے اماں حضور ساری رات ایک سجدے میں، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی مولا کبھی اتنی لمبی تو رات بنا دے کہ تیری بندی 2 سجدے تو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے۔ تو وہ سجدے دیکھے تھے حضرت امام حسن نے، اپنے بابا حضور مولا کائنات شیر خدا کے سجدے دیکھے تھے، نانا کے سجدوں میں تو پشت پہ سواری کی تھی، لہذا ان سجدوں کی تکمیل یوں ہوتی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں اللہ نے 2 زین العابدین پیدا فرمائے ہیں، ایک تو وہ امام زین العابدین جنہیں سارا زمانہ جانتا ہے، نام ان کا بھی علی تھا، علی بن حسین، جو بیمار کربلا ہیں اور جانشین حسین بنے ہیں۔ تو ارشاد فرماتے ہیں ایک تو وہ زین العابدین ہیں، لیکن ان سے پہلے ہمارے خاندان میں ہمارے تایا حضرت امام حسن علیہ السلام وہ بھی زین العابدین ہیں، کیونکہ اللہ نے سارے عابدین سے اعلیٰ عابد انہیں بنایا تھا کہ نماز ایسی، روزہ ایسا۔ اور پھر جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو سیرت نگار یہ بیان کرتے ہیں کہ جب اس آیت مبارکہ پہ پہنچتے کہ یا ایھا الذین آمنوا
جب اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے تو یہ اپنا سر جھکا کے کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، یعنی وہ قرآن میں اللہ کے اس خطاب کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اس گھر میں ایمان نہیں ہے تو ایمان اور کہاں ہوگا؟ تو انہی سے محبت کریں گے تو انسان کامیاب ہوگا۔ اور آپ کی سخاوت کا کمال یہ تھا جب کوئی مانگنے والا آتا اور آ کر اتنا ہی کہتا کہ آپ مجھے عطا فرمائیے تو جو بھی خزانے میں ہوتا عطا فرما دیتے، اور ارشاد فرماتے ہم سائل کو سوال کر کے بھی شرمندہ نہیں ہونے دیں گے، بغیر سوال کے عطا فرمانا یہ ہماری سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہیں۔ علماء کرام کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس عظیم ہستی کی سیرت کے حوالے سے آگاہی فراہم کی، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہم بریک کی طرف بڑھتے ہیں، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے رمضان پاکستان۔ رمضان پاکستان